محمود دین پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت میاں مسعود رحمۃ اللہ حافظہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی نوجوان بیٹی تھی 18 سال کی، آج فوت ہو گئی۔ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم اغفرہا وارحمہا وتجاوز عنہا وادخلہا فی الفردوس الاعلی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر عورت گھر سے باہر نکلے بالکل ناجائز، صرف یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی لعنت ہو، معنی یہ ہے کہ جب اس کو نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ شوہر کی نافرمان ہے، تو لعنت تو خود بخود آ گئی۔ نکلنا تو بڑی بات ہے نا، وہ تو حدیث میں ہے کہ اگر مثلا رات میں یا دن میں یا کسی وقت بھی خامد کو خیال تھا بیوی سے ملنے کا، لیکن بیوی نے انکار کر دیا، تو ساری رات اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت پہ۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ وہ عذر ہو، یعنی عورت ہے، حیض ہے، نفاس ہے یا بیمار ہے، وہ کہ میں معذور ہوں، میں بیمار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، تو اس پر تو کوئی ناراضگی نہیں۔ لیکن تندرست ہے، سب کچھ ہے، خامد بلا رہا ہے، وہ نخرے کا نہیں میرا موڈ نہیں ہے، تو ایسی عورتوں پہ لعنت ہوگی۔ تو جب ایسی عورتوں پہ جو گھر سے نکلے ان پہ نہیں ہوگی، تو گھر سے نکلنے کی، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کسی عورت کا باپ فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا جب تک کہ خامد اجازت۔ اور ویسے ایک بات یاد رکھو کہ جو شریف عورتیں ہیں نا، وہ ویسے بھی خامد کی اجازت کے بغیر کہیں قدم نہیں رکھتی، جن کو اللہ کے رسول سے تعلق، حالانکہ جائز بھی ہو نکلنا۔ اب دیکھو نا، حضور کے بعد حج پہ آنا جائز ہے، اگر کوئی عورت اپنے محرم کے ساتھ حج پہ، جیسے بی بی عائشہ آتی تھی حج پہ، لیکن بی بی سودا نہیں نکلی، ان سے کہا بھی کیا صحابہ نے کہ ہم جا رہے ہیں تو آپ کے بھی تو محرم موجود ہے، انہوں نے فرمایا، حضور نے فرمایا تھا قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہنا، بس جو حج حضور کے ساتھ کر لیے وہی کافی ہے، اب میں نہیں۔ تو یہ مقام تھا، تو اس لیے کسی بھی عورت کو نہ گھر سے نکلنے کی اجازت ہے اور نہ شوہر کی نافرمانی کی اجازت۔ ہاں اگر شوہر گناہ کے کام کہے تو وہ نہ مانے۔ بعض شوہر بھی تو ایسے ہیں نا، اللہ معاف کرے، جو اپنی بیویوں کو خود گناہ پہ مجبور کرتے ہیں، یا اپنی بیوی سے کوئی ایسا عمل کرے جو شریعت میں جائز نہیں، وہ نہ جائز، اس کا ماننا نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی طاعت جس میں اللہ کی نافرمانی آتی ہو، پھر مخلوق کی کوئی بات نہیں سمجھے۔ بہرحال دعا کریں اللہ ہر مسلمان کے گھروں کی حفاظت فرمائے، ان کے گھر والوں کی، بچوں کی، بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ بڑا مشکل دور ہے، بڑا مشکل۔ آج تو جی کون پوچھتا کون ہے، وہ تو منہ پہ شوہر سے کہے بھائی اتنی لیٹ نائٹ آ رہی ہے، انہوں نے کہا میں فرینڈ کے ساتھ گئی، اور بعض تو اتنی بے حیا ہو گئی فرینڈ کو ساتھ لے آتی، یہ میرا دوست ہے۔ انا للہ و انا الیہ، مجھے کافی دن ہو گئے، کافی دن بلکہ شاید سال 2 سال ہو گئے، ایک دفعہ ایک ٹیلی فون آیا واشنگٹن سے، امریکہ کے جو دارالخلافہ ہے، تو ایک عورت بول رہی تھی، انہوں نے کہا کہ مکی صاحب، میں نے کہا جی، انہوں نے کہا میں ڈاکٹر سلمہ بول رہی ہوں واشنگٹن سے، میں ڈاکٹر ہوں، میرا خامند بھی ڈاکٹر ہے، اب ہم دونوں ریٹائر، بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے۔ میں نے کہا آپ نے کیوں؟ انہوں نے کہا میں آپ کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور ایک میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری کسی بھی نماز میں، حتیٰ کہ تہجد میں بھی آپ کے لیے دعائیں ہوں۔ میں نے کہا کیا بیوی تے بڑی مہربانی، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے 2 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکے ہیں، اور 4 جوان ہیں، اور 4 میڈیکل میں پڑھتے ہیں، لیکن ان چاروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ
انگریزوں سے بھی آگے بڑھ گئے، لباس میں بھی اور عمل میں بھی، افعال میں بھی، کردار میں بھی۔ اپنے فرینڈز کو لے کے آتے ہیں اور اپنے اپنے کمروں میں جا کے بند ہو جاتے ہیں۔ ہم ناک بھی نہیں کر سکتے ان کے کمرے کو، اگر کریں شکایت کر دیں ہمیں پکڑ لیا جائے کہ تم نے اس کی پرائیویسی میں دخل کیا۔ انہوں نے کہا ہم بڈھی بڈھا ہیں، بس بیٹھے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ کسی آدمی نے ہمیں آپ کی ایک البم دی سیرت النبی پر، وہ ہم نے سنی۔ ہم تو فارغ ہیں نا، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں گھر میں، تو سیرت النبی سنتے رہے۔ ایک دن ہم نے میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ آج بچوں سے بات کرتے ہیں۔ رات میں جب بچے سارے آ گئے، ہم نے کہا بیٹا ہماری بھی 5 منٹ کے لیے بات سن۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یس ڈیڈی۔ انہوں نے کہا دیکھو آپ جو کر رہے ہیں ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو ایک بات ہم کہیں تو مان لیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا یہ ایک سی ڈی ہے، یہ مولوی کی سی ڈی ہے، لیکن تم وعدہ کرو کہ سنو گے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا وعدہ، زندگی میں آپ نے کوئی کام نہیں کہا ہے، اور میرے اس مولوی کی باتیں سن کے ہم پہ کیا اثر ہوگا، لیکن آپ فرما رہی ہیں تو ہم سنیں۔ تو ہم نے ایک کاپی اپنے بچوں کو دے دی۔ انہوں نے کہا آج وکی صاحب اللہ کا شکر ہے میرے بچے اسلامک سینٹر میں جاتے ہیں، لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، لڑکے اسلامی لباس پہنتے ہیں، اور ان کی نماز تو بڑی بات ہے، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی۔ انقلاب آ گیا، وہ بدل گیا، اس لیے ہم آپ کو دعا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب وہ آپ کے سارے البم ڈھونڈ کے ہمیں سناتے ہیں اور ہم ان کو بھی دعائیں دیتے ہیں، آپ کو بھی دعائیں۔ میں نے کہا بی بی یہ تبدیلی اللہ ڈالتا ہے، وہ جب چاہے تو کسی چھوٹی سی بات سے بھی مسئلہ سمجھ آ جائے، اور وہ نہ چاہے حضور قرآن سناتے رہے، مکے والوں نے نہ مانا۔ یہ تو نصیب کی بات ہے نا کہ سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، اللہ کا قرآن ہو، محمد مصطفیٰ کی زبان ہو، لیکن وہ پتھر مارتا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں گھر میں جتنی دینی کتابیں ہیں نا، وہ بیوی کو بٹھا دیا، بچیوں کو بٹھا، خود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سنایا کرو، اس میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں گے وہ جی توجہ نہ کریں۔ کبھی قرآن کا ترجمہ سنا دیا، کبھی کسی عالم کی تقریر سنا دی، کبھی کسی کا کوئی کیسٹ ہوا، البم ہوا، وہ سنا دیا۔ آج کل تو آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی ہر نعمت مل سکتی ہے، ہر چیز مل سکتی ہے۔ یعنی اس وقت فقہ علی المذاہب الاربع، 4 اماموں کی فقہ جو ہے وہ باقاعدہ انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ سیاہ ستہ کی 6 کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ علم الفرائض یعنی علم المیراث سارے کا سارا موجود ہے۔ تو آپ اتنا کوشش کریں، کمانے کے لیے تو 2 سال ہو گئے باہر پڑے ہو، سڑکوں پہ سوتے ہو، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہو، صبح جناب دال پھول سے ناشتے کر کے سارا دن گزارتے ہو، تو اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کیا سوچا ہے؟ اس لیے قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اور طریقہ کیا ہے؟ زور نہ لگاؤ، بس ان کو کہو مجھے ہمیں 10 منٹ دے دو، 10 منٹ سب کو اکٹھا بٹھا کے قرآن کی ایک آیت ترجمہ بیان کر دی، ایک حدیث ترجمہ بیان کر دی، 10 منٹ کے لیے کسی عالم کی تقریر سنا دی۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ یہ کیسے ہے؟ لیکن ایک پانی کا قطرہ گر رہا ہو نا، حمام میں دیکھا ہوگا کئی دفعہ آپ نے، تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، تو انسان میں سوراخ نہیں ہوگا، یہ کوئی بات ہے؟ عورت اپنے بہن کے بچے، ہاں بھانجے، ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے اور میں نے ظہر پڑھ لی ہو، اچھا نماز اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ قضا نماز تو شمار نہیں ہوگی، نفل عبادت شمار، کیونکہ فرض تو آپ پہلے پڑھ چکے تھے نا، اب فرض میں شامل ہو گئے، آپ کی نفل ہو جائے، بالکل ہو جایا کرے، گھاٹے کا کام نہیں، فائدے کا ہی ہے۔
میرا کاروبار بند ہے، جوان بچیاں ہیں، اللہ آپ کی مشکلات کو دور فرمائے۔ تو سب سے بڑا عمل استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یار یہ تجربہ تو کر کے دیکھو، میں کو پیر فقیر شکیر نہیں ہوں، میں تو خود پیروں کو نہیں مانتا، تو آپ کو کیا پیری دکھاؤں گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ 40 دن تک 2000 دفعہ روز کا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور روزانہ 3 تسبیح درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہو۔ دیکھو اگر 1 مہینے میں انقلاب نہ آ جائے، قرضے بھی اڑ جائیں گے اور گھر میں جو رزق کی تنگی ہے وہ بھی ساری ختم ہو جائے۔ اللہ کے خزانے غیب سے رزق ہے، یمددکم باموال وبنین، اللہ مال میں بھی اولاد میں بھی برکت دے۔ جو لوگ مدینہ میں ہیں، صدقہ گوشت کی صورت میں ہیں، پانی میں پھینکے، پانی میں صدقہ تو نہیں صدقہ تو بندوں کو دیا جاتا ہے، یہ کون سا صدقہ ہے جو پانی میں پھینکا جائے؟ یہ تو ہمارے ہاں جاہل لوگ ہیں، وہ مجھے یاد ہے یہ دریا ہوتے ہیں، کبھی جن کا فلڈ آتا ہے، کبھی دریا کٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں زمین کو، کافی میلوں تک زمینیں کھا جاتے ہیں دریا، خاص طور پہ سندھ دریا جو ہے نا، یہ تو اتنا ظالم ہے کہ جہاں سے گزر گیا ککھ نہیں رہتا۔ تو وہاں جناب جاہل پیر جو ہے نا وہ کہتے ہیں لے آؤ جناب 8-10 بڑے بڑے جانور لے آتے ہیں، ان کو ذبح کراتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے بنا کے پھینکتے ہیں۔ حضرت خضر کی فوجیں جا رہی ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں تاکہ بھوکے نہ رہیں، پھر ادھر سے وہ رخ موڑ لیں گے۔ یعنی جن کو خضر نہیں کھلا سکا ظالموں، تم کھلاتے ہو ان کو۔ اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے نا جی، کہ بھی 10 جانور ذبح کر کے دریا میں پھینکوا دیے تو 2 تو گھر لے گئے۔ کہتے جی اللہم آمین ثم سب ٹھیک ہے، آمین اللہم آمین، کوئی مسئلہ نہیں۔ حج کا بغیر فیس دیے ہوئے کسی نے حج کیا، کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں تو حاجی ہے، باقی فیس نہیں دیے تو تم مجرم ہو، ان کا حق ہے ادا کرو۔ 40 نمازیں مدینے میں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ اگر ماں باپ سے پہلے بیٹے نے حج کر لیا کوئی بات نہیں، بالکل قبول ہے، کوشش کرو ماں باپ کو بھی اللہ کرائے۔ کوئی حدیث میں ہے کہ شیطان کسی انسان کی موت کے بعد اس کے والدین کی شکل میں ان کے پاس، تو یہ موجود ہے کہ شیطان جو ہے صرف حضور کی شکل نہیں بن سکتا، باقی سب کی بن سکتا۔ جب حضور نے فرمایا کہ لا یتمثل بی، میری شکل نہیں بن سکتی، مانا باقی سب کی بن سکتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پیروں کی شکل بن کے دھوکہ دیتا ہے۔ یہ آپ جاتے ہیں نا مزاروں پہ تو وہاں سجدے کرتے ہیں، اور ابلیس اب جاؤ جاؤ مرید تمہاری مشکل ہم نے حل کر دی ہے، وہ سمجھتا ہے پیر کہہ رہا ہے، پیر کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لا یشعرون ایان یبعثون۔ میری بہن کو پتہ نہیں کیا ہے، پاگل بچے پیدا ہو رہے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو بچے پیدا ہوں گے پاگل ہوں گے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ وہ بچے بند کرا دے، طلاق کیوں دے؟ اب عورت کا تو قصور نہیں ہے نا، تو بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اگر اللہ کی مرضی ہے کہ بچے۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ عورت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ جناب خامد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خامد کو طلاق دو۔ عورت تو زمین ہے، بیج تو خامد ڈالتا ہے نا، بیج ہی پاگل نے ڈالا ہے تو کیا ہوگا؟ جو بیج ڈالو گے وہی نکلے گا نا، جو ڈالو گے جو ہوگا، گندم ہو تو گندم ہوگی۔ عورت کی مثال زمین ہے، اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا ہے نا کہ اگر خامند بیوی میں، یعنی خامند بیوی پہ قادر نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا، تو یہ آیت والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون اور والارض فرشناہا، یہ آیت پڑھے عورت۔ بعض کہتے ہیں اس کو لکھ کے یہ آیت جو ہے عورت کو پانی پہ پلائیں اس کو، تو اس لیے اور زمین تو عورت تو زمین ہے، زمین میں تو جو بیج ڈالو گے جناب وہ پیدا ہوگا۔ پہلے اپنے اس کے خامد کا ٹیسٹ کراؤ پاگل خانے میں جا کے۔
لفظ حسین کا کیا معنی ہے؟ حسین حسن سے ہے، جمال، حسین۔ وقفہ یا منصوبہ بندی، منصوبہ بندی حرام ہے۔ اگر 1 سال 2 سال کے لیے وقفہ کرو، عورت کمزور ہے، وہ جائز ہے۔ میری بہن نے آنکھوں سے وہ پپلیاں جو ہے پتہ نہیں کیا بنوائی ہیں، یا وہ آئی برو اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب حرام ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو پیدا کیا اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ عیب ہو، مثلاً عورت یہاں بال نکل آئے رخسار پہ، وہ نکال سکتی ہے۔ عورت کو منچھو پہ بال نکل آئے، وہ نکال سکتی ہے، بلکہ آج کے تو لیڈر سے نکل جاتے ہیں، پھر ہوتے ہی نہیں کبھی۔ لیکن یہ ہے کہ جی وہ ذرا بھویں موٹی ہیں تو ان کو ذرا تلوار کی نوک کی طرح بنانا ہے، یہ حرام ہے۔ سعودی ریال ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، تو کیوں سعودی ریال پہ کیوں فرض نہیں ہے جی؟ یہ نیا مسئلہ ہم نے سنا ہے بھائی، آج پیسہ پیسہ ہے، وہ دینار ہو، وہ درہم ہو، سعودی ریال ہو، پاکستانی پیسے ہوں، ڈالر ہو، کچھ ہو، زکوٰۃ دینی ہے۔ پاکستان میں ہم نے زکوٰۃ دینی ہو، یار ہے ہمارے پاس پاکستانی پیسے، بنا کے حساب سے دے دو، کیا مشکل ہے؟ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء اور ان کی اولادوں کو اور تمام مسلمانوں کی اولادوں کو صالح بنائے۔ یاد رکھو، اگر بیوی صالحہ ہو، اولاد صالح ہو، جنت میں ہو۔ اگر بیوی نافرمان ہے، اولاد نافرمان، زندگی جہنم۔ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنا دے۔ کہتے ہیں جی بیر روحہ کا پانی مانگتے ہیں، کوئی بات نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو استعمال کیا ہو ٹھیک ہے، جیسے جیرانہ کا کنویں کا پانی ہے۔ اگر بغیر وضو کے موبائل ہمارے ہاتھ میں اور اس میں قرآن بھی ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں اپنے ہاتھ سے بڑے غلط کام کرتا، توبہ کرو، توبہ کرو اور بچ جاؤ، ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی، اللہ کی لعنت الگ۔ خلاف کعبہ کے ٹکڑے کو رکھ لیا، کوئی بات نہیں۔ ایک بریلوی ہے، اس کا بیٹا صحیح العقیدہ ہے، اس کو گھر سے نکالنا چاہتا ہے، نکل جائے۔ حضرت ابراہیم نہیں نکل گئے تھے باپ کے گھر سے؟ ابراہیم کی سنت پوری کرو، باپ نہیں رہنے دیتے، بھائی سلام علیک، ساستغفر ربی، تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں گا۔ میرا بھائی قضاء عمری جب موقع ملے پڑھ لیا کرو، ضروری نہیں ہے کہ ایک وقفہ مل گیا ہماری شاگرد میں کھڑے ہو گئے 2 3 3 4 4 نمازیں پڑھ لی، یا ایک ایک پڑھتے تو رہو نا، اصل توبہ کرو۔ میرا گاڑی کے ساتھ ایک عورت لگ کر مر گئی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی عدالت نے فیصلہ کیا ہے میری غلطی 25% ہے، میری گاڑی کے پاس انشورنس نہیں تھی، تو آپ اس عورت کو 37,500 ریال دیں۔ تو میری بہرحال گزارش آپ کو ادا کرنا ہوگا، جتنا بندوبست ہو گیا ہے وہ دے دیں، اور باقی کے لیے آپ اپنے دوستوں سے، احباب سے، اہل خیر سے اپیل کریں۔ یہاں بڑے بڑے خیر کے ادارے ہیں خیریہ کے، تو انشاءاللہ وہ مدد کریں گے آپ کی، وہ فیصلہ قاضی کا ان کو دکھائیں، کیونکہ آج کل فراڈی بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا۔ میرے دوست کا بیٹا گم ہو گیا، اللہ پاک اس کو خیریت اور سلامتی سے واپس لائے، اس کے لیے سورۃ والضحیٰ تمام گھر والے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ کہتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں سنیچر اور منگل کو اہمیت نہیں دیتے، تو سنیچر اور منگل کو اگر بیٹا بھی پیدا ہو تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، کیا خیال ہے؟ شادی ہو تو بیوی کو بھگا دیں گے کہ آج سنیچر ہے جی، میں اتوار کو آؤں گا آپ کو ملنے، سنڈے، کیونکہ آج تو جو ہے وہ سیٹرڈے ہے، تو سیٹرڈے تو ٹھیک نہیں ہوتا نا۔ انا للہ
سب دن اللہ کے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتے ہیں۔ میں کمپنی ویزے پر پاکستان سے جدہ آیا، جدہ میں رہ کے مکہ ٹرانسفر کیا، جدہ سے مکہ آنے پر عمرہ کے احرام نہیں بنا، کوئی بات نہیں، آپ تو آئے ہی جدہ، آپ مکے تو آئے ہی نہیں نا سیدھے۔ مدینہ جا رہا ہوں، مقصد زیارت ہے، واپسی پہ احرام ضروری ہے، نہیں باندھو گے دم پڑ جائے گی۔ جب مردے سے منکر نکیر سوال پوچھتے ہیں تو حضور کو دکھایا جاتا ہے بالکل نہیں، وہ تو حدیث ہے نا، بعض حدیثوں میں کہ ما تقول فی حق حاضر رجل، لیکن دوسری حدیث اس کی تفسیر میں موجود ہے الذی بعث فیکم، وہ نبی جو تم میں بھیجا گیا۔ تو دکھانے کا کیا مطلب؟ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے عقیدوں کو، اچھا اگر حضور کو دکھایا، آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ نہیں، آپ نے حضور دیکھے تو پھر کیسے پہچانیں گے؟ پھر تو مارے جائیں گے نا آپ۔ جب پوچھا جا رہا ہے من ربک، تو رب کو دکھائیں گے پہلے، پھر پوچھیں گے تم سے۔ خدا کا خوف کرو یار، کیوں لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم لا تجعلنا مزغة للمازغین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اصلح لنا شأننا کلہا فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلک، اللہم لا تجعلنا مزغة للمازغین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم اصرف عنا وعن اولادنا واخواننا واموالنا کید القائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین وسیر الساحرین وظلم الظالمین، یا قوی یا عزیز یا قوی یا عزیز۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد